بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا براہ راست اثر اس کے دماغ اور جسم پر پڑتا ہے۔ اس لیے میوہ جات، سبزیاں اور پھل دماغی نشوونما اور جسمانی مرمت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عادات نیند کے نظام کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو زیادہ چوکنا اور دن میں سست محسوس کرے تو اس کی ایک بڑی وجہ غذا بھی ہو سکتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق بادام، مچھلی اور پھلوں کے استعمال میں اضافہ اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کرنے سے ڈپریشن کی علامات میں واضح کمی آتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شدید بھوک لگی۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت مجھے سنا دیجیے۔ انہوں نے آیت پڑھ کر اس کی وضاحت کی اور گھر چلے گئے۔ میں بھی واپس ہو لیا، مگر ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ بھوک کی شدت سے منہ کے بل گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا، میری حالت پہچانی اور مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پھر دودھ کا پیالہ منگوایا اور فرمایا، پیو۔ میں نے پیا، پھر فرمایا، اور پیو، یہاں تک کہ میرا پیٹ خوب بھر گیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو چن لیا جو آپ سے زیادہ اس کام کا حقدار تھا۔ اللہ کی قسم، جس آیت کو میں نے آپ سے سننا چاہا تھا وہ مجھے خود بھی یاد تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تمہیں اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیتا تو یہ بات مجھے سرخ اونٹ کے ملنے سے بھی زیادہ عزیز ہوتی۔ ناظرین، ایک بادشاہ نے غلاموں کے بازار میں ایک لونڈی دیکھی جس کی قیمت بہت زیادہ مانگی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، تم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تمہاری قیمت سب سے زیادہ ہے؟ تو پھر لونڈی نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ میری عقل اور دانائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تم سے چند سوال کروں گا، اگر درست جواب دیے تو تم آزاد ہو، ورنہ قتل کر دی جاؤ گی۔ تو پھر لونڈی نے بھی حامی بھر لی۔ بادشاہ نے سوال کیے، سب سے قیمتی لباس کون سا ہے؟ سب سے بہترین خوشبو کون سی ہے؟ سب سے لذیذ کھانا کون سا ہے؟ سب سے نرم بستر کون سا ہے؟ اور سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ تو لونڈی نے جواب دیا، سب سے قیمتی لباس وہ لباس ہے جو کسی غریب کے پاس واحد لباس ہو، جو سردی، گرمی، عید اور ہر موقع پر اس کے کام آتا ہو۔ سب سے بہترین خوشبو ماں کی ہوتی ہے، چاہے وہ مویشیوں کا گوبر اٹھانے والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی اولاد کے لیے اس سے بہتر خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ سب سے لذیذ کھانا بھوکے پیٹ کا کھانا ہے، کیونکہ بھوک میں سوکھی روٹی بھی لذیذ لگتی ہے۔ سب سے نرم بستر انصاف کرنے والے کا ہوتا ہے، کیونکہ ظالم کو ریشمی بستر پر بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگی۔ بادشاہ نے چونک کر جواب دیا، آخری سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں، سب سے خوبصورت ملک کون سا ہے؟ لونڈی نے جواب دیا، دنیا کا سب سے خوبصورت ملک وہ ہے جو آزاد ہو، جہاں غلامی نہ ہو اور جس کے حکمران ظالم اور جاہل نہ ہوں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلا۔ رات ہو گئی تو اس نے شہر کے باہر خیمہ لگا لیا، کیونکہ اس کی بیوی حاملہ تھی۔ اسی دوران بیوی کو
درد زہ شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے، آگ اور خیمہ دیکھ کر قریب گئے، حقیقت معلوم کی اور فوراً واپس جا کر اپنی زوجہ کو ساتھ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لکڑیاں اٹھائے اور اپنی زوجہ کے ساتھ اس عورت کی مدد کی۔ اس مسافر کو معلوم ہی نہ تھا کہ جس شخص سے وہ خدمت لے رہا ہے وہ خود امیر المومنین ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے یا امیر المومنین کہہ کر آواز دی تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مدینہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ، یہاں غریبوں کو عزت دی جاتی ہے۔ ناظرین، ابو الحسن مدنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر پر تھے۔ راستے میں ان کا سامان جدا ہو گیا۔ بھوک پیاس کی حالت میں ایک خیمے پر پہنچے جہاں ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے اپنی ایک بکری کا دودھ پلایا اور پھر بکری کو ذبح کر کے انہیں کھانا کھلایا۔ بعد میں جب وہ مدینہ پہنچے تو اسی بوڑھی عورت کو ہزاروں بکریاں اور دینار عطا کیے گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 4000 بکریاں اور 4000 دینار دیے۔ یہ سب اس بکری کا بدلہ تھا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، پھر فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل غیر صحت بخش غذا کا استعمال نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا سبب بھی بنتا ہے۔ قدرتی غذائیں کئی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہیں۔ سبزیاں پھیپھڑوں کو مضبوط کرتی ہیں۔ فولاد سے بھرپور غذائیں خون کی کمی کو کم کرتی ہیں، جبکہ مچھلی، مشروب، بروکلی، لہسن، ادرک اور ہلدی سوزش کم کر کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہیں۔ صرف 10 منٹ کی ورزش بھی بڑی آنت کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ ناظرین، ہلدی ملا گرم پانی جسم سے فاسد مادے خارج کرنے اور مجموعی صحت بہتر بنانے میں بھی مددگار ہیں۔ ناظرین، روزانہ صبح 5 بھیگے ہوئے بادام چھیل کر 1 چمچ شہد کے ساتھ کھائیں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر دیں اور نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی ہلدی ملا کر پی لیں۔ نہانے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر پی لیں۔ ناظرین، چقندر، انار اور سیب کا جوس ہفتے میں 3 بار پئیں۔ بد ہضمی اور گیس کے لیے کھانے کے بعد آدھا چمچ اجوائن نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، قبض کا آسان علاج، رات کو 1 چمچ اسبگول دہی کے ساتھ کھائیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ معدے کی جلن کے لیے صبح خالی پیٹ ناریل پانی پینا بہت مفید ہے۔ چہرے کی تازگی کے لیے ہفتے میں 2 بار گلاب کے پانی میں چاول کا آٹا ملا کر فیس پیک بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ بالوں کا جھڑنا کم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں چند قطرے ارنڈی کا تیل ملا کر ہفتے میں 2 بار مالش کریں۔ ماہواری کے درد میں آرام، ادرک کی چائے دن میں 1 بار پینا مفید ہے۔ دل کے سکون کے لیے فجر کے بعد 100 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں۔ پریشانی اور گھبراہٹ میں سونے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد کے لیے سرسوں کے تیل میں لہسن
گرم کر کے مالش کریں۔ اگر سوتے وقت ٹانگیں پھڑکیں تو یہ اعصاب کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی جسم درد نہیں کر رہا ہوتا، صرف آرام کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، سردیوں میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا ایک خاموش اشارہ۔ سردیوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں ہمیشہ برف جیسے رہتے ہیں۔ یہ صرف موسم کا اثر نہیں، جسم خون صحیح گردش نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس سے کمزوری، تھکن اور چڑچڑاپن بھی بڑھ سکتا ہے۔ تہہ والا موزے پہننے سے حرارت زیادہ دیر تک قائم رہتی ہے۔ پانی کم پینا بھی اس مسئلے کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے مقدار بڑھا دے۔ ہلکی واک جسم کو اندر سے گرم کرتی ہے، یہ معمولی بات نہیں، جسم کا الارم ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں بڑھتی عمر میں بھی مضبوط کیوں رہتی ہیں، جبکہ ہماری عورتیں جوانی میں ہی تھکن اور ہڈیوں کے درد کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں؟ اصل مسئلہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ جسم میں کیلشیم اور آئرن کی بڑھتی اور خاموش کمی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ماہواری سے پہلے جسم کو میٹھا نہیں بلکہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکثر خواتین غلطی سے چاکلیٹ اور میٹھا کھا کر سمجھتی ہیں کہ توانائی مل جائے گی۔ یہی غلطی چہرے کو پیلا، ہونٹوں کو سفید اور جسم کو سست بنا دیتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی اس کمزوری کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اس کا حل ہے کہ روزانہ دھوپ، دودھ، دہی، سبزیاں اور ہلکی ورزش۔ خشک انجیر اور خشک خوبانی جسم میں کیلشیم اور آئرن کی کمی کو تیزی سے پورا کرتی ہیں۔ ان کو رات بھر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے جسم کو طاقت اور چہرے کو تازگی ملتی ہے۔ عورت کی اصل حالت اس کی غذاؤں اور طرز زندگی میں چھپی ہوتی ہے، بس اسے سمجھنے اور اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، سردی میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے تل کے تیل میں چند قطرے لہسن کے رس کے ملا کر ہاتھ پاؤں پر ہلکی مالش کریں۔ اس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ٹھنڈک کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بار بار چھینکیں آنے کی صورت میں ایک چٹکی سیاہ مرچ پاؤڈر شہد میں ملا کر دن میں ایک بار چٹائیں۔ اس سے الرجی اور نزلہ کم ہونے لگتا ہے۔ بچوں کو بہت کم مقدار دیں۔ پیٹ پھولنے کے لیے 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ زیرہ ابال کر پی لیں۔ اس سے پیٹ کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور بھاری پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے روئی پر عرق گلاب لگا کر چہرہ صاف کریں۔ اس سے جلد تازہ اور شاداب رہتی ہے۔ پاؤں میں درد یا تھکن کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں 10 سے 15 منٹ ڈبو کر رکھیں۔ اس سے تھکن دور ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ ناظرین، گلا بار بار خشک رہتا ہو تو دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی پیتے رہیں اور 1 چمچ شہد زبان پر رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں۔ اس سے گلا نم رہتا ہے۔ بال زیادہ ٹوٹتے ہوں تو ہفتے میں 1 بار انڈے کی زردی میں زیتون کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ اس سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ انڈے کی بو کے لیے ہلکا شیمپو استعمال کریں۔ پیشاب کی بار بار حاجت میں دن میں 1 بار جو کا پانی ابال کر پئیں۔ اس سے مثانہ مضبوط ہوتا ہے اور جلن بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ چہرے پر دانے نکلنے کی صورت میں
ملتانی مٹی میں عرق گلاب ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ اس سے جلد صاف اور ٹھنڈی رہتی ہے۔ جسمانی سوجن کے کم کرنے کے لیے دن میں 1 بار سبز چائے پئیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔